تعلیم کیا ہے؟ یہ آج کا ایک بڑا برننگ ٹاپک ہے، کیونکہ تعلیم ہی وہ بنیاد ہے جس پر کسی قوم کی یا کسی ملک کی ترقی کا انحصار ہوتا ہے۔ تو آج ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیم ہوتی کیا ہے۔ تعلیم ایک عمل ہے، یہ ایک پروسیس ہے، شخصیت سازی کا، شخصیت کو ایک خاص شکل دینے کا، ایک خاص سانچے میں ڈھالنے کا۔ یہ بچپن سے شروع ہوتی ہے اور زندگی کی آخری سانس تک جاری رہتی ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسانی زندگی کے پہلے سانس سے شروع ہوتا ہے اور آخری سانس تک جاری رہتا ہے۔ تعلیم عمل ہے ہدایات دینے کا، یعنی انسٹرکشنز، ڈائریکشنز دینے کا اور ہدایات حاصل کرنے کا۔ تعلیم عمل ہے جاننے کا، سیکھنے کا اور سکھانے کا۔ تعلیم کا لفظ علم سے نکلا ہے اور علم کے معنی جاننے کے ہیں۔ جب ہم کوئی نئی چیز جانتے ہیں، جب ہمیں کچھ معلومات حاصل ہوتی ہیں تو گویا ہماری تعلیم ہو رہی ہوتی ہے۔ تعلیم ایک عمل ہے، ایک پروسیس ہے کسی فرد کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کی بہتری کے لیے، ان کو بہتر بنانے کے لیے، ان کی ترقی کے لیے۔ یہ انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہوتی ہیں، جو بچے میں صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان کو پالش کرنے، ان کی نشو و نما کرنے اور ان کو ترقی دینے کا ایک عمل ہے۔ تعلیم علم، مہارتیں اور اقدار کے حصول کا ایک ذریعہ ہے، یعنی ایک ایسا عمل ہے جس میں ایک سیکھنے والا علم سیکھتا ہے، مختلف قسم کی مہارتیں یعنی سکلز سیکھتا ہے، اور اقدار یعنی ویلیوز کے بارے میں سیکھتا ہے۔ ان تین بڑی فیکلٹیز ہوتی ہیں، تین بڑے ڈومینز ہیں جن میں تعلیم اپنا عمل کرتی ہے، یعنی نالج ہے اور اس کے بعد سکلز ہیں اور ویلیوز ہیں۔ دراصل ایک عمل ہے 3H، یعنی 3H کی تربیت کا۔ اس میں سے پہلا H یعنی ہیڈ، یعنی دماغ کا، جس میں دماغ کی تربیت ہوتی ہے، نالج، معلومات دماغ میں سٹور ہوتی ہیں۔ دوسرا H ہارٹ ہے، یعنی دل، جس کا تعلق ویلیوز سے، اقدار سے، اسپریچولیٹی سے، اخلاقیات سے اور روحانیت سے ہوتا ہے، اس کی تربیت کی جاتی ہے تعلیم کے ذریعے۔ اور تیسرا جو ایچ ہے اس سے مراد ہینڈز، یعنی سکلز، وہ کام جو ہاتھ سے کیے جاتے ہیں، جس میں مہارتیں ہیں، جس میں لکھنا ہے، جس میں پڑھنا ہے، جس میں مختلف ہنر جو ہیں وہ کرنے ہیں۔ تو تعلیم میں تین بڑے جو ڈومینز ہوتے ہیں، یعنی ہارٹ اور ہینڈز کی تربیت کا یہ ایک عمل ہے، جس میں دماغ کی تربیت بھی ہوتی ہے، اس میں دل کی تربیت بھی ہوتی ہے، ویلیوز کی تربیت بھی ہوتی ہے اور سکلز کی تربیت بھی ہوتی ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں مل کر تعلیم کے عمل کو مکمل کرتی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں تعلیم کی اقسام کے بارے میں۔ تعلیم کی مختلف اقسام ہیں، ان کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ تعلیم کی کون کون سی اقسام ہوتی ہیں، اور ہمارے ہاں پاکستان میں یہ اقسام زیادہ تر جو ہیں وہ کون سی ہیں۔ تعلیم کو تین بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، تین اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس میں سے پہلی قسم انفارمل ایجوکیشن یا بے قاعدہ تعلیم ہوتی ہے۔ یہ تعلیم گھر میں، والدین سے، خاندان میں، راستہ چلتے ہوئے، یعنی یہ غیر محسوس طریقے سے، بے قاعدگی سے یہ تعلیم دی جاتی ہے۔ بچے والدین سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، بہت ساری چیزیں جو گھر میں ہو رہی ہوتی ہیں، بچے ان کو دیکھ دیکھ کے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کی باقاعدہ کو کلاسیں نہیں ہوتی، اس کی کوئی سرٹیفیکیشن نہیں ہوتی، لیکن یہ بغیر محسوس طریقے سے یہ تعلیم ملتی رہتی ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ کوئی فارمل یا رسمی نظام نہیں ہوتا، کوئی کلاسز نہیں ہوتی، کوئی اسکول نہیں ہوتے، کوئی ادارے نہیں ہوتے۔ اپنے والدین سے، اپنے بڑوں سے، اپنے ہم جولیوں سے، کھیل کے میدان میں راستہ چلتے ہوئے، آبزرویشن سے یہ تعلیم جو ہے وہ سن کے اور دیکھ کے یہ تعلیم حاصل کی جاتی ہے، اور یہ ابتدائی تعلیم زیادہ تر اسی بے قاعدہ طریقے سے حاصل کی جاتی ہے۔ تعلیم کی دوسری قسم
جو زیادہ عام ہے، جسے فارمل ایجوکیشن کہتے ہیں یا رسمی تعلیم ہے، یہ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں یا مختلف تعلیمی اداروں میں دی جاتی ہے، جہاں سیکھنے والا اور سکھانے والا آمنے سامنے ہوتے ہیں، یعنی فیس ٹو فیس ایجوکیشن ہو رہی ہوتی ہے، لرننگ ہو رہی ہوتی ہے، ٹیچنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ سیکھنے والے باقاعدہ اس ارادے سے اور اس نیت سے کسی جگہ پہ جاتے ہیں اور وہاں یہ تعلیم جو ہے وہ ان کو دی جاتی ہے۔ سکھانے والے کے سامنے بھی کچھ مقاصد ہوتے ہیں اور سیکھنے والے کے سامنے بھی کچھ مقاصد ہوتے ہیں، ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ ایک طریقہ ہوتا ہے، باقاعدہ اس کے لیے ماحول بنایا جاتا ہے، اس کے لیے ایک سسٹم ہوتا ہے، جیسے اسکول میں ہے، کالج میں ہے، یونیورسٹی میں ہے یا کسی بھی اور اس طرح کے ادارے میں، جب باقاعدہ کلاسز ہوتی ہیں اور فیس ٹو فیس ٹیچنگ اور لرننگ ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کی مثال اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے یا کوئی اس طرح کا تعلیمی ادارہ ہے جہاں رسمی تعلیم دی جاتی ہے۔ زیادہ تر یہی تعلیم معروف ہے اور اسی کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے اور حاصل کی جاتی ہے، اور اس کی باقاعدہ سرٹیفکیشن ہوتی ہے، اس میں امتحانات ہوتے ہیں اور ان امتحانات کو پاس کرنے کے بعد کسی بھی سیکھنے والے کو سرٹیفائی کیا جاتا ہے۔ اس میں بھی باقاعدہ سیکھا جاتا ہے، ایک پروگرام کے تحت، آبجیکٹیو کے تحت سیکھا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے باقاعدہ اس طرح سے فیس ٹو فیس کلاسز نہیں ہوتی، جیسے ہمارے ہاں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی تعلیم ہے، جس میں سیکھنے اور سکھانے والے فاصلے پہ ہوتے ہیں، وہ آمنے سامنے نہیں ہوتے۔ اسی طرح ورچوئل یونیورسٹی کی جو تعلیم ہے، جو کمپیوٹر کے ذریعے یا آئی ٹی کے ذریعے فاصلے پہ بیٹھ کے اس الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے اور سیکھی جاتی ہے۔ یہ نان فارمل ایجوکیشن ہوتی ہے، اس کا باقاعدہ ایک کریکولم ہوتا ہے، ایک سلیبس ہوتا ہے، اس کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، اس کے باقاعدہ سے امتحانات ہوتے ہیں اور سرٹیفکیشن بھی ہوتی ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ اس میں اس طرح سے باقاعدہ کلاسز نہیں ہوتی جس طرح کے فارمل سسٹم میں بچہ اسکول جاتا ہے، کالج یا یونیورسٹی جاتا ہے اور وہاں باقاعدہ کلاسیں اٹینڈ کرتا ہے۔ غیر رسمی تعلیم میں اس طرح کی کلاسز نہیں ہوتی، خط و کتابت کے ذریعے یا کسی اور میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے یہ تعلیم جو ہے وہ دی جاتی ہے اور یہ تعلیم لی جاتی ہے۔ بات کرتے ہیں تعلیم کے درجوں کے بارے میں، یعنی تعلیم کے لیولز کون سے ہیں، تعلیم کے درجے کون سے ہیں، ان کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ تعلیم کے درجے یا لیول 3 ہیں۔ پہلی جو قسم کی تعلیم ہے یا پہلا درجہ تعلیم کا ہے اسے ابتدائی تعلیم یا ایلیمنٹری ایجوکیشن کہتے ہیں، یہ کلاس 1 سے لے کر کلاس 8 تک ہوتی ہے۔ دوسری تعلیم یا دوسرا تعلیم کا درجہ جو ہے وہ ثانوی تعلیم یا سیکنڈری ایجوکیشن ہے، یہ کلاس 9 سے لے کر کلاس 12 تک، یعنی 9ویں سے لے کے 12ویں تک، 12ویں کلاس تک یہ تعلیم دی جاتی ہے، اسے سیکنڈری ایجوکیشن کہتے ہیں یا ثانوی تعلیم کہتے ہیں۔ اور تیسرا درجہ جو تعلیم کا ہے، تھرڈ لیول، وہ ہے ہائر ایجوکیشن کا یا اعلیٰ تعلیم کا۔ یہ 3rd ایئر سے، یعنی 12 سال کی جو سیکنڈری ایجوکیشن ہے اس کے مکمل ہونے کے بعد یہ تعلیم شروع ہوتی ہے اور یہ پی ایچ ڈی تک جاتی ہے۔ تو یہ 3 لیول ہیں ایجوکیشن کے: ابتدائی تعلیم یا ایلیمنٹری ایجوکیشن، سیکنڈری ایجوکیشن یا ثانوی تعلیم، اور ہائر ایجوکیشن یا اعلیٰ تعلیم۔